عدوهم لباد عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. آج کی اس محفل میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا ہے اور دنیا کی لذتیں دنیا کی رنگریلیاں
دنیا کا ماحول کبھی دولت کی ریل پیل، کبھی جوانی کا جوش، کبھی مال و دولت کی فراوانی، کبھی کاروبار کی مصروفیت، اچھے لباس کا غرور اور گھمنڈ انسان کو اپنے اندر اتنا لے ڈوبا ہے کہ انسان آخرت کو اور فکر آخرت کو گویا کہ فراموش کر چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو مسلم امہ گناہوں کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ سے فکر آخرت دن بدن اوجھل ہوتی جا رہی ہے، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ اکبر، وہ قوم جس نے گناہوں کو مٹانا تھا، وہ قوم جس نے گناہوں کا خاتمہ کرنا تھا، وہ قوم جو گناہ کے نام سے بھی گھن اور نفرت کرتی تھی، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود نہ رہا۔ ہر قسم کے گناہ نت نئے انداز سے فیشن کے نام پر ہمارے درمیان داخل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دن بدن ان گناہوں کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے غور بھی کیا، آخر موت ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ موت انسان کو تباہ نہیں کر دیتی، موت انسان کو فنا نہیں کر دیتی، موت انسان کو مٹا نہیں دیتی، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، یا تو وہ بہت خوبصورت ہے یا تو وہ بہت بھیانک ہے۔ اگر انسان آخرت کی تیاری کر لے، کسی بہت بڑے بزرگ نے یہ کہا تھا، ہم اس جہان میں جو آئے ہیں اس جہان کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ انسان اس زمین کے اوپر بحیثیت کسان آیا ہے۔ اللہ اکبر، زمین پہ جو بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے، آخرت میں کچھ الگ سے نہیں ملنے والا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو بویا جائے گا وہاں پر وہ کاٹا جائے گا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، اور گناہ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہو وہاں پر وہی پانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی کے نشے میں ڈوب کر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی قوم، دولت کے نشے میں ڈوب کر خدا کے غضب کو دعوت دینے والی قوم، کبھی یہ تصور بھی کیا ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا؟ ہزاروں میتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے قبر کی تاریکی میں جاتا دیکھنے کے باوجود بھی کبھی ہم نے سوچا آج اس قبر میں کسی اور کو لٹایا جا رہا ہے، کل ہمیں بھی لٹایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک میدان ہوگا جسے میدان محشر کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں، یوم حساب کہتے ہیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ ہم سے حساب لے گا، اور اس شان سے لے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا۔ اندازہ تو کریں اللہ اکبر، وہ یوم حساب کیسا ہے، وہ قیامت کا دن کیسا ہے، جب میرے اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور اس وقت لوگوں کو کٹھیرے میں کھڑا کر کے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دن کا نقشہ قرآن مقدس یوں کھینچتا نظر آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا
دنیا میں جتنے تمہارے دوست ہیں، کون سے دوست؟ قرآن اخلاء کہتا ہے خلیل کی جمع پکی اور گہرے دوست. جو تمہارے گہرے دوست ہیں قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. یہ دوست جو تمہیں کبھی تاش کے پتوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دوست جو تمہیں کبھی شراب کے اڈوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دوست جو تمہیں کبھی بدفعلی اور بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دوست جو تمہیں بیلا پھسلا کر سینما گھروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ آج بھی دوست نہیں ہے. اس لیے کہ دوست کی پہچان یہ ہے جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلائے. سچا دوست اسے کہتے ہیں. گناہوں کی اڈوں کی طرف لے جانے کی بجائے وہ تجھے خدا خانے کی طرف لے جائے. سچا دوست اسے کہتے ہیں. یہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، اور قیامت کے دن یہ دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میدان محشر کا نقشہ اللہ اللہ کیسے کھینچا گیا ہے اور کس انداز سے کھینچا گیا ہے. قرآن میدان محشر کا نقشہ یوں کھینچتا ہے: یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہم سے حساب لیا جائے گا. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا اور کیا کیا ہم سے حساب لیا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنے ناخن سے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئی ہوگی اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال فرمائے گا. رات کی تاریکی کو پاپ میں گزارنے والے، دن کے اجالے میں بے حیائیوں کے ساتھ گناہ کرنے والے کیا تصور کرتے ہیں کہ اللہ نعمت دے کر کے معاذ اللہ ہمیں بھول گیا ہے؟ نہیں نہیں، قدرت بھولنے سے پاک ہے. جو نعمت دینا جانتی ہے قدرت، وہ نعمت چھیننا بھی جانتی ہے. اور ایک دن یوم حساب ہے. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، اے سرکار مدینہ کانفرنس میں آنے والوں، میرے اور آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں. خدا کے لیے اپنے نرم و نازک جسم پر اتنا ظلم مت کرو. اس قدر گناہوں کا بوجھ اپنے وجود پر مت ڈالو. اس لیے کہ میرے اللہ نے جو ایک گناہ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اگر ایک گناہ کا ایک عذاب اللہ سارے انسانوں کے وجود پر ڈال دے تو پورے انسان مل کر بھی میرے اللہ کے ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کریں جب اللہ کے ایک عذاب کو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اٹھانے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ اکبر، تو ہمارے ہزاروں جرائم کے ہزاروں عذابات کو ہم اپنے نازک سے وجود پر کیسے اٹھا سکیں گے؟ اے میری قوم کے جوان، اپنے حال پر رحم تو کر، اپنے وجود پر رحم تو کر. اتنا کمزور جسم رکھتے ہیں کہ مکھی اور مچھر کے ڈنک کو بھی ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. جو قوم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور پھر میدان محشر جو حساب کا دن ہے، جو یوم حساب ہے، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کتنے غافل ہیں ہم، کتنے جرائم میں ڈوبے ہیں ہم. قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچ رہا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ صف بصف اللہ کے ہیبت سے کانپتے ہوں گے. کسی کو کلام کرنے کی جرت نہ ہوگی. معصوم لوگ جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف ایک سیکنڈ بھی نہیں گزارا، وہ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. تو جنہوں نے زنا کے اڈے آباد کیے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جنہوں نے شراب کے پیالے اپنے حلق کے اندر اڈیلے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو اذان کے وقت میں سنیما دیکھ رہے ہوتے تھے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی کافر اور مشرک جرائم کرے ہمیں حیرت نہیں ہوتی
قوم آخر اتنے جرائم کے معاملے میں بے باک کیسی ہے؟ اور آؤ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ فکر دل و دماغ میں بھر گئی ہے کہ ہمیں فلاں بچائیں گے اور فلاں بچائیں گے، واللہ ہم شفاعت کے قائل ہیں، اور اس حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں، اگر قدرت کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو کسی مقبول بندے کو بھی پھر دعا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ نے نہیں سنا قرآن میں جب قوم لوط پر قدرت نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم حقائق سے آنکھیں موند رہے ہیں، حقائق سے ہم کہیں آنکھیں چرا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، کسی کہنے والے نے کہا ہے، اگر بلی آنکھ بند کر کے دودھ پیتے وقت یہ سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کا یہ تصور کرنا اس کو فائدہ نہیں دیتا، کبھی بھی اس کی پیٹھ پر ڈنڈا بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے آنکھ بند کرنے سے وہ پوری قوم کی آنکھیں بند نہیں کر سکتی، لیکن وہ کبھی بھی عتاب کا شکار ہو سکتی ہے، کبھی بھی وہ بلی مار کھا سکتی ہے، کبھی بھی اس پر مصیبت آ سکتی ہے بلا تمثیل۔ اگر خود فریبی کا شکار ہے یہ سوچ کر کہ ہم بچ جائیں گے، اللہ کریم ہے، بے شک اللہ کریم ہے، لیکن اس کے کریم ہونے کا جو تصور ہمارے دل و دماغ میں ہے، شاید ہم کہیں نہ کہیں اس کی شان کریمی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قوم لوط پر جب قدرت نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، قوم لوط کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ان کے چند جرائم تھے۔ وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹی بجاتے تھے، وہ ریح پیٹ کی گیس زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے، اور مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی۔ یہ ان کے جرائم تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حیا کے پردے میں یہ بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، اور آج بھی شاید 60% طبقہ نوجوانوں کا اس برائی کے اندر گرفتار ہو چکا ہے۔ زنا کرنے والوں کو وہ عذاب، بڑا دردناک عذاب ہے زنا کا، لیکن زنا کرنے والوں سے بڑا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو جو مرد مردوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں ان کو دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مرد جو مردوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں بلکہ اس نیت سے کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس بندے پر ایک دن میں اللہ 36 مرتبہ لعنت فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، جس بلا میں ہم گرفتار ہیں، چھوٹے موٹے جرائم نہیں ہیں۔ بہرحال تو اللہ نے قوم لوط کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے قوم کو سمجھایا، لیکن جب قوم نہ مانی تو پھر اللہ نے فرمایا، اے لوط اب آپ ان کی بستی سے نکل جائیں، ہم ان پر عذاب نازل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بستی سے نکلنے لگے، اللہ اور عذاب کا فیصلہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ کو اطلاع ہوئی کہ میرے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنا ہے، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے، اس لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو تو عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، مولا میری دعا ہے، میری عرضی ہے کہ تو قوم لوط پر عذاب نازل نہ فرما۔ جانتے قرآن مقدس نے کیا جواب دیا؟ ہم اس کا لفظی ترجمہ تو نہیں کرتے، لیکن اس کی ترجمانی یہ ضرور کرتے ہیں، اے ابراہیم ہم نے اس قوم کے لیے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم ان کے حق میں دعا مت کرنا، ان کے حق میں سفارش مت کرنا۔ آپ مجھے بتائیں، جب قدرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیتی ہے، فیصلہ عذاب کا ہو چکا ہے، اے ابراہیم اب تم ان کے حق میں دعا مت کرو، ہم ان کو عذاب دیں گے۔ پتہ چلا جب قدرت کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو انبیاء کو بھی دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔
انبیاء کو بھی دعا کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم؟ دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، جرائم پہ جرائم کرتے جا رہے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ فلاں بچائیں گے اور فلاں بچائیں گے۔ آؤ میدان محشر جس میں ہم سے اللہ حساب لے گا، اس دن کا ذرا نقشہ تو دیکھیں، ان دن کے حالات تو دیکھیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ، اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف اور رکھیں۔ بڑی نوازش ہوگی آپ کی، آپ لوگ بہت باذوق لوگ ہیں، بہت اچھے سے سنتے ہیں، بس اب توجہ چونکہ میری طرف رکھیں گے آپ تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بھی کامیاب، آپ کا آنا بھی کامیاب۔ تو میدان محشر کا جو نقشہ احادیث میں آیا ہے اس پہ ذرا توجہ کریں، جب اللہ ہم سے حساب لے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب احبار ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو۔ حالانکہ فاروق اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے جو روتے تھے تو آپ کے مسلسل اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، مسلسل رونے کی وجہ سے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا سنیو، جن کو میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت ایک نہیں کئی مرتبہ دی ہو، جس کو میرے آقا نے جنتی قرار دیا ہو، وہ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں۔ افسوس تو اسی بات پر ہے کہ وہ لوگ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا پھر بھی بے خوف ہیں، ہماری زندگی میں راتوں کے جرائم ہیں پھر بھی بے خوف ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں پھر بھی بے خوف ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں پھر بھی بے خوف ہے، لوگ اللہ کو ناراض کر دیں پھر بھی بے خوف ہے۔ اللہ جن کی زندگی عبادتوں میں گزرتی تھی، جن کی زندگی تقوی اور طہارت میں گزرتی تھی، وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ اللہ فاروق اعظم اتنا روتے اللہ کے خوف سے، اتنا روتے ہیں کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے، اور چہرے پر آنسو کے نشان اتنی آسانی سے تو نہیں پڑ سکتے۔ کتنا رویا ہوگا امیر المومنین نے، کتنا رویا ہوگا فاروق اعظم نے کہ گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ کیا آج دنیا میں کوئی انسان ایسا ملتا ہے جس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہو؟ اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنہوں نے آخرت کو سمجھا، جنہوں نے آخرت کو محسوس کیا، اور جن کو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، وہ آخرت کو یاد کرتے رہے، اور فاروق اعظم اسی خوف پر بس نہیں کرتے بلکہ آج کل تو اگر خوف خدا کی گفتگو ہو تو لوگ کہتے ہیں یار کب یہ بس کریں، اس لیے کہ بہت ڈرایا جا رہا ہے، بہت خوف دلایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اللہ کا جو بھی نبی آیا وہ قوم کو ڈرانے کے لیے آیا۔ اللہ رب العزت نے محبوب سے یہی تو کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ یہاں پر ڈرانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، واعظ و نصیحت کی محفلیں ڈرانے کے لیے ہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے کعب، حالانکہ کعب احبار تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن کعب سے کہتے ہیں وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، جو سابقہ آسمانی کتب تھی اس کے وہ عالم تھے۔ ان سے کہا کہ آپ ذرا مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ اور ڈر خوف اللہ کی خشیت میرے دل میں پیدا ہو۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین، میں نے سابقہ آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر، جیسے جانور کو لگام ڈال کر کھینچا جاتا ہے، بلا تمثیل 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔
اب ذرا تصور میں لانا، یہاں بیٹھے بیٹھے میدان محشر کی سیر کرنا کہ ہم سے کیا پوچھا جائے گا وہاں، اور ہم کیا جواب دیں گے وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، تھوڑا اس پر بھی غور کرنا۔ اللہ اللہ، کعب آبار کہتے ہیں امیر المومنین جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر جب فرشتے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے اور جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر عوام کا حال تو کیا ہوگا یہ تو بیان نہیں ہو سکتا، نیکوں کا حال تو کیا ہوگا یہ بھی بیان نہیں ہو سکتا، مجرموں کا حال کیا ہوگا وہ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ معصوم تھے، معصوم یعنی انبیاء کرام، اللہ اللہ، جنہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا، ان انبیاء کی پوزیشن کیا ہوگی؟ حضرت کعب احبار کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر جہنم کی آگ کے شراروں کو اٹھتا دیکھ کر کے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیں گے۔ کون ابراہیم خلیل اللہ؟ جو صرف کسی مسجد کے متولی نہیں تھے، اللہ کے لیے جس نے کعبہ بنایا، وہ ابراہیم خلیل جس نے اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، وہ ابراہیم خلیل جس نے اللہ کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کو اور پیاری بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں پہنچا دیا، وہ ابراہیم خلیل جس کو اللہ خلیل کہا، وہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر کہیں گے اس جہنم کی آگ کو دیکھ کر، اے اللہ آج تیرا ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اللہ میں صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں، آج تم مجھے امان دے دے۔ رات کی تاریکیوں میں اجنبی لڑکیوں سے فون پر لمبی لمبی ناجائز اور حرام گفتگو کرنے والے ذرا تصور تو کریں، جس نے اپنی بیوی کو اللہ کی خاطر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا تھا، وہ ابراہیم خلیل کہیں گے اے اللہ آج میں صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کعب احبار کہتے ہیں اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے مولا جو مجھے طور پہ بلا کر تو مجھ سے راز کی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے راز کی باتیں کروں، تو مجھ سے سرگوشیاں فرماتا تھا مولا، آج اس کلام کا واسطہ، اس محبتوں کا واسطہ مولا آج تیرا موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ یہ میدان محشر ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جس کے بارے میں کہتے ہیں وہاں جو ہوگا وہاں یہ ہوگا، کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں کیا دیکھا جائے گا؟ حرام کاروبار کرنے والوں، سود کے لقمے کھانے والوں کیا دیکھا جائے گا؟ رات رات بھر گندی پکچریں دیکھنے والوں کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھیں گے وہاں؟ کیا دیکھیں گے وہاں؟ ابراہیم خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے تو امان دے دے، آج مجھے امان دے دے۔ اور واللہ یہ کوئی نبی کی توہین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا نبی کی توہین نہیں، اللہ کا خوف رکھنا یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ جو جتنا مقرب ہوگا اللہ کا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا، جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علم والے لوگ ہیں، جس کا علم جتنا ہوگا اس کا خوف خدا اتنا ہوگا۔ روح زمین پر انبیاء سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اسی لیے اس سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے مولا آج میں امان چاہتا ہوں، امان، میں اپنے سوا کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب عیسیٰ علیہ السلام وہ جہنم کی آگ کے شعلے دیکھیں گے تو وہ بھی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے، ان کے جملے کیسے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں کنواری بطول مریم کے لیے بھی کچھ نہیں سوال کرتا، میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج تو بس تو مجھے امان مجھے عطا کر دے۔
جہاں انبیاء کا یہ ان کی شان یہ ہوگی، اس دن اپنا حال کیا ہوگا؟ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہی نا کہ ہمیں موبائل پر واٹس ایپ چلانے کا ٹائم تو ملا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا وقت ہمیں نہیں ملا ہے۔ یہی تیاری ہے۔ ہم سنیما گھروں میں جاتے ہیں تو آدھا ایک گھنٹہ پہلے جاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ نماز کے لیے آتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ ابھی تو پہلی اذان ہوئی، ابھی تو دوسری اذان باقی ہے، امام صاحب تو ابھی تقریر کرنے والے ہیں، لمبی تقریر ہوتی ہے۔ اور جب امام نماز شروع کرتا ہے تب ہم مسجد میں آتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے کوئی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہو۔ جس قوم کو مسجد میں سکون نہیں ملتا، اس قوم کو دنیا میں کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ سکون کی تلاش کرنے والوں، سکون کے متلاشیوں، جب تک مسلمان اپنے دل کو مسجد سے لگائے رکھتا تھا، اس وقت تک اللہ اکبر، وہ فٹ پاتھ پر سوتا تھا تو بھی سکون کی نیند سوتا تھا، وہ زمین پہ سوتا تھا تو بھی سکون کی نیند سوتا تھا۔ جب سے مسجدوں سے دلوں کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، نرم نرم گدوں پر نیند کی گولیاں لیتے ہیں تو بھی کروٹیں بدلتے مگر سکون کی نیند نہیں آتی۔ یاد رکھو، دولت کے نشے میں چور ہونے والے لوگوں، دولت کے نشے میں ڈوبنے والے، اللہ کو بھولنے والے لوگوں، سنو، دولت کے بل بوتے پر انسان نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل بوتے پر سکون کی نیند نہیں خرید سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کیا تیاری کی اس دن؟ لیکن یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، جہاں یہ ہوگا کہ ابراہیم خلیل کہیں گے میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، جہاں عیسیٰ روح اللہ کہیں گے آج میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، بس اپنے لیے امان چاہتا ہوں، وہاں دنیا دیکھے گی ایک ذات ایسی بھی ہوگی، ایک ہستی ایسی بھی ہوگی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لگتے جگر، سید العالمین، قائد المرسلین، طٰہٰ و یاسین، حسنین کا نانا، زہرا کا بابا، صاحب قرآن، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، مصطفیٰ جان رحمت بھی، سر کو سجدے میں رکھیں گے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، رب ہمیں امتی، سب انبیاء کہنا کہ اپنے لیے مانگ رہے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے، لیکن انداز تو دیکھو، حضور اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہے اور سب کے لیے مانگ رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب ہم بہت خوش ہو گئے، پوری تمہید سن کر کے جو خشیت ہم پہ طاری تھی، اب تو ہم ضرور بخشے جائیں گے۔ حضور نے یہ نہیں کہا لوگوں کو بخش دے، توجہ لوگوں کو بخش دے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا تیرے بندوں کو بخش دے، کیا کہا؟ امتی، میری امت کو بخش دے۔ کسے بخش دے؟ اب حضور نے جس کو میرا کہا تو بخشا وہی جائے گا جو حضور کا ہوگا۔ جو حضور کا ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے۔ جو حضور کا ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ اب ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حضور کے ہیں یا نہیں، یہ ثابت کرنا ہے۔ وہ تو اپنا بنانے کے لیے بہت وسیع دامن رکھتے ہیں، کیا ہم بھی ان کے بن سکتے ہیں؟ اور ہم بھی ان کے بنے ہیں، یہ خاص بات۔ اسی کا تجزیہ کرنا، اسی پہ گفتگو ختم ہوگی۔ کیا ہم حضور کے ہیں؟ حضور نے کہا میری امت کو بخش دے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے جب نماز جنازہ بھی پڑھائی نا تو سب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی، بلکہ حضور نے کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لحینا حینا ومیتنا
وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. جہاں بخشش کا سوال ہے کہتے ہیں اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، بخش دے ہمارے مردوں کو، بخش دے ہمارے موجودوں کو، بخش دے ہمارے غائبوں کو، بخش دے ہمارے چھوٹوں کو، بخش دے ہمارے بڑوں کو. حضور کہہ رہے ہیں ہماروں کو بخش دے، اور جو حضور کے ہیں وہ بخشے گئے ہیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا ہمیں جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. ہم حضور کے ہیں. یہی آج حدیث کے آئینے میں ہمیں دیکھنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہیں کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں. میں کیوں کہوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ ایک روایت پڑھوں گا، صرف ایک روایت کتاب التوابین سے، کہ ہم حضور کے ہیں کہ نہیں ہیں. میں نے نہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، سننے والوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم حضور کے ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ اللہ. بلکہ حضور سیدی مفتی اعظمین کا جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. وہ کہنے بھر کی نسبت ہے، کہاں ہم ہیں کہاں تم. لوگ کہتے ہیں آسمان سے خواب کو کیا نسبت ہو سکتی ہے، ہمیں ان سے کیا نہیں، لیکن وہ اپنا بنا رہے ہیں، ہم ان کے بن بھی گئے. یہ بات ہے. دیکھیے حدیث پڑھنے سے پہلے کچھ اشارے دیتا ہوں آسان آسان. میرے عزیز بھائیو، اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے. جذبات سب کے ہیں، اب برداشت کر لیں. بلکہ میں تو کھڑا اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں اور میں آپ کو دیکھ سکوں. لیکن اب آپ کسی کو نہ ٹوکیں نہ روکیں، اس لیے کہ اب گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے. آپ کی توجہ درکار ہے. ہم حضور کے ہیں یا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کرنا ہے. دھیان دیں، یہ سوچ کے کرنا ہے کہ ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں. ہم اپنے اوپر ظلم نہیں کریں گے، ہم ناانصافی نہیں کریں گے. اگر آج سچا فیصلہ کر لیے کل کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر آج اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا چاپلوسی کی کل پھنسنا ہی پھنسنا ہے. کیا ہم حضور کے بن گئے؟ چند اشارے دے کر حدیث پڑھتا ہوں. میں بھی اور آپ بھی. میں آپ میں سے نہیں، میں آپ میں سے الگ نہیں ہوں، آپ ہی میں سے ہوں. اس لیے میں جب خطاب یا بیان کرتا ہوں تو کوئی خطیب تو ہوں نہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں بھی مخاطب ہوں، اور آپ سے اور اپنے آپ سے بھی. ہم دونوں گویا کہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تبادلہ خیال کر رہے ہیں، جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کر رہے ہیں. ذرا غور کرنا، ہم حضور کے ہیں. دیکھو اپنے آپ کو کوئی کچھ کہہ لے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ ثبوت ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے فیصلے ہوتے ہیں کہ کون کس کا ہے. حدیث سے پہلے اشارے. نمبر 1، ہم حضور کے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب جو وفادار ہوگا ماں باپ کا، وہ ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. جو وفادار ہوگا حکومت کا، وہ حکومت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. جو وفادار ہوگا استاد کا، وہ استاد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. اور جو وفادار ہوگا نبی کا، وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا. اب مجھے بتائیں، فجر کا وقت ہے، سردی کی طویل ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہیں، جلدی سے بستر میں ہم سو گئے ہیں. اب نیند کی محبت کہتی ہے سو جا، بہت تھکا ہے، سو جا، بڑا مزہ آ رہا ہے. اور حضور کی محبت کہتی ہے اٹھ جا، الصلاۃ خیر من النوم. اب یہاں فیصلہ ہوتا ہے ہم حضور کے ہیں یا نہیں ہے. ہم حضور کے ہیں سے مراد وفادار ہیں کہ نہیں. ہاں حضور کے ہیں یا نہیں ہے. تو اللہ اکبر، اگر نیند کی مان کے سو گیا تو پھر تو نیند کا ہوا، حضور کا کہاں ہوا؟ سبحان اللہ، تو نیند کا ہوا. میں ایک بات ان علماء اور سادات کی موجودگی میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں، بندہ صرف حضور کا ہو جائے، اس کو نہ قیامت سے ڈر،
نہ جہنم سے ڈر، نہ جنت کی لالچ، نہ دنیا کی مصیبت سے لالچ، ہو جاؤ ان کے۔ اقبال جرمنی کی خاک چھاننے کے بعد کہتے ہیں کہ تو جنت اور جہنم کی بات کیا کرتا ہے، کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کیا چیز ہے کیا؟ کر لو محبوب خدا سے وفا کر لو، آمنہ کے لال سے وفا کر لو۔ آپ یہ دنیا کی حکومت ڈھونڈنے نکلے ہو، ان سے وفا کر لو، اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق کی کیا بات، لیکن کوئی ان کا وفادار تو ہو، کوئی ان سے وفا تو کرے۔ نیل سے وفا کی، ان سے وفا نہیں کی، نیل سے وفا کی، ان سے وفا نہیں کی۔ ہم حضور کے کیسے ہوئے؟ اب دیکھو تجارت کر رہے ہو، سودا بیچ رہے ہو، اب حضور کا عشق کہتا ہے نقصان اٹھانا مگر جھوٹ نہیں بولنا، اور دولت کی لالچ کہتی ہے جھوٹ بول، مالدار بن جا۔ اگر تو مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو مال کا وفادار ہوا، حضور کا وفادار کہاں ہو؟ بیوی تجھ سے منہ چلا رہی ہے، نفس کہتا ہے مار، حضور کا عشق کہتا ہے مت مار۔ کیوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تسبیح پڑھ کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صرف، داڑھی رکھ کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صرف، ٹوپیاں پہن کے کوئی اچھا نہیں بن سکتا صرف، جو اپنی بیوی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اسے حضور اچھے ہونے کی سند عطا فرمائے۔ بیوی نے منہ چلایا، نفس نے کہا مار، گالی دے، حضور کے عشق نے کہا نہیں۔ حضور کی 11 بیویاں تھی، 11، اور 11 کے 11 بیگ زبان کہتی ہے حضور نے پوری زندگی میں اپنی کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں۔ مار پیٹ کرتے ہو تو نفس کے وفادار ہو، حضور کے وفادار کا۔ اسی طریقے سے بہت لمبی بات جا سکتی ہے، لیکن جو حضور کے ہو جاتے ہیں، آخری بات اختتام پہ، طویل حدیث ہے اور اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھوں گا، لیکن بہت دھیان دیں۔ جو حضور کے ہو جاتے ہیں ان کی ایک فکر ہے میرا کچھ بھی ہو جائے، عام زبان میں کہہ رہا ہوں، میرے ٹکڑے ہو جائے، مجھے مار ڈالا جائے، مجھے جلا دیا جائے، مجھے کاٹ دیا جائے، کچھ بھی میرے ساتھ ہو جائے، میرا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، لیکن میں جس کا ہوا ہوں نا وفادار، اس محبوب خدا کے دل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میرا بڑے سے بڑا نقصان ہو، ان کو تکلیف نہیں ہو، ان کے دل کا خیال جو کریں، جو جس کا وفادار ہوتا ہے وہ اس کے دل کا خیال کرتا ہے۔ اب ہم حضور کے دل کا کتنا خیال کرتے ذرا دیکھیں، اور جو حضور کے واقعی لوگ تھے، جو حضور کے ہو گئے تھے، وہ حضور علیہ السلام کے دل کا کتنا خیال کرتے تھے۔ کتاب التوابین میں ایک حدیث لکھی گئی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میں اس حدیث کو کے مفہوم کو احتیاطاً اس اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم پیش کروں گا۔ من وان حدیث نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھے حدیث بیان کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف کوئی قصداً جان بوجھ کر کوئی غلط بات منسوخ کر دے تو وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے میں حدیث من وان بیان کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا، کیونکہ میں نہ میرے پاس اتنا مبلغ علمی ہے، نہ علمی سرمایہ ہے، علمی بے مائگی کا احساس ہر وقت ہے، لیکن اس سے زیادہ خیال یہ رہتا ہے مفہوم پڑھ دوں الفاظ کے جامع میں تو کم سے کم میں چھوٹ سکتا ہوں اور میرے لیے کچھ عافیت کی راہیں نکل سکتی ہے، تاکہ آپ سے گفتگو بھی ہو جائے، میرے لیے حفاظت کی راہ بھی ہو جائے۔ تو میں اس کے مفہوم کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ مفہوم من وان وہی ہوگا، الفاظ میرے نہیں، الفاظ میرے ہوں گے، الفاظ حدیث کے من وان نہیں ہوں گے، لیکن مفہوم بالکل وہی ہوگا۔ اب دیکھو ہم حضور کے ہیں، اگر ہیں اس حدیث میں نظر آ جائے گا، اور ہم حضور کے نہیں بن سکیں تو آج کی اس محفل میں صرف میرے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے مفاد کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی مفاد پرستی کے لیے بہت کام کیے، آج اپنی واقعی مفاد پرستی کا آپ ثبوت دے، بلکہ ہم تو پرستی چاہتے ہی نہیں ہیں، اپنے مفاد کا ثبوت دے اور اپنے مفاد کی خاطر حضور کے بن جائیں، اس لیے کہ آئے ہی حضور کے لیے ہے۔ میرے امام کہتے ہیں
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہی جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ ہم حضور کے ہیں یا نہیں ہیں؟ جو حضور کا ہو گیا پھر وہ جنت کا متلاشی، اس سے ہونے کی ضرورت نہیں، پھر جنت اسے تلاش کرے گی۔ بس حضور کے ہو جائیں وفادار، لیکن بہت کٹھن ہے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، کیسے کہ بھر لاؤں مدوا سے مٹکی۔ یہ آسان نہیں ہے ان کا وفادار ہونا، اگر آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ تھوڑی چبایا جاتا، ان کا وفادار ہونا آسان ہوتا تو خالد ابن ولید کے وجود کو چھلنی چھلنی نہیں کیا جاتا، اگر ان کا وفادار ہونا آسان تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے، اپنی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، واللہ یہ کربلا آزمائش ہے، وفا کی آزمائش۔ اور امام حسین نے بتا دیا کہ ناروں کا نام وفاداری مصطفیٰ نہیں ہے، نبی سے وفا کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، نبی سے وفا کا مطلب یہ ہے اگر اشارے ابرو ہوتا ہے تو ہم شبیہ پیغمبر بھی قربان کرنا پڑتا ہے، 6 مہینے کا معصوم بھی دے دینا پڑتا ہے، 18 سال کا علی اکبر بھی دے دینا پڑتا ہے، 19 سال کے قاسم کو بھی قربان کر دینا پڑتا ہے، سب لٹا کر کے پھر خود سجدے میں سر رکھ کر کے پوچھا جاتا ہے او جانے جانا اب تو بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ وفا کی راہ اتنی آسان نہیں ہے، ہاں کہ داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکتے بھی رہو اور نبی کے وفادار بھی ہو جاؤ، بیٹی کی شادی میں ڈی جے لگا کے ناچو بھی اور نبی کے وفادار بھی ہو جاؤ، یہ نہیں۔ نبی سے وفا کوئی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور کہنے والے نے کہا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا آسان، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، ان کے وفادار بنے وفادار۔ آئیے اس کا تصور ذرا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میرے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، کہ ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جوان تھے وہ، ابھی جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا تھا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا اور حضور کی بارگاہ میں میسر آ گئی تھی، سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضور سے آنکھیں چار ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی، حضور اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسن والے تھے، جو دیکھتا تھا وہ شیدا ہو جاتا، جو دیکھتا تھا قربان ہو جاتا تھا۔ امام فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ اور کہتے ہیں کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب بھی حضور کا حسن یوں بیان کرتے ہیں، مخ چندر بدر شاشانی ہے، مت چم کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، مخمور اکھی ان مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھے کتھے جاہڑیاں۔ اور امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ایک مقام پر کہتے ہیں وہ ہے لبہائے نازک ان کے، وہ ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں، اے بلبل تو نے
گلشن میں گلاب تو دیکھا ہوگا لیکن کبھی گلاب میں گلشن نہیں دیکھا ہوگا. چیلنج ہے ابتدا سے لے کر قیامت تک کسی گلاب میں کبھی گلشن نہیں ہوتا. ہمیشہ گلشن میں گلاب ہوتا ہے. ہمیشہ گلشن میں گلاب ہوتا ہے. گلاب میں گلشن نہیں ہوتا. لیکن اے بلبل اگر آج تو کسی گلاب میں گلشن کو دیکھنا چاہے تو آمینہ کے لال کو دیکھ لیں گے. دیکھ گلشن گلاب میں. کائنات کا حسن سمٹ آیا ہے. حسن کائنات سمٹ آ گیا ہے. یہ دیکھ گلشن آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. آخرکار عاجزی یہاں لا کر ہر مداح مصطفیٰ کو کھڑا کر دیتی ہے. بلکہ کہوں کھڑا نہیں کرتی گھٹنوں کو جھکا دیتی ہے. ہر مداح رسول اس منزل پر کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے. وہاں امام احمد رضا کو بھی آنا ہی تھا. کہتے ہیں اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میں کوئی باضابطہ شاعر نہیں ہوں لیکن میں نے بھی نعت میں 4 مصرے اس طرح کہے ہیں کہ یا رسول اللہ افکار سجدہ ریز ہے الفاظ ہے ختم. افکار سجدہ ریز ہے الفاظ ہے ختم. لکھوں میں تم کو کیا میرا چلتا نہیں قلم. لکھوں میں تم کو کیا میرا چلتا نہیں قلم. عنوان سب ختم ہے. تم ایسی کتاب ہو تم رب کا انتخاب ہو عزت مآب ہو. یہ 4 مصرے تھے. اللہ اکبر. تو ان کا حسن دیکھا اس جوان نے حسن دیکھا اور کہا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہو گئے. سرکار نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے کام سے لگو. حضور اپنی امت کو بیکار نہیں دیکھنا چاہتے تھے اس لیے کہ بیکار لوگ شیطان کا کھلونا ہوتے ہیں. گناہ کے اندر بیکاری بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. آج میری قوم کے نوجوان لڑکے جو گناہ میں ڈوبے ہیں نا بیکاری کی وجہ سے. کام سے لگو یا اسٹڈی کرو یا عبادت کرو یا دنیاوی کام کاج کرو. کچھ بھی کرو لیکن کرو. خام ادھر ادھر بیٹھنے والے شیطان کے کھلونے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا ہر جوان پڑھنے پہ توجہ دو. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب بپا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا. اور ہر دور میں مسلم امہ کو علم کی اور تعلیم کی ضرورت رہے گی. پڑھیے. اس لیے کہ ہم اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ صرف مدرسے میں پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے. اگر کوئی جوان اس نیت سے یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے کہ میں اپنی قوم کا مسلم امہ کا نام روشن کروں گا تو اس کا یونیورسٹی میں جا کر پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پڑھو آگے بڑھو جج بنو لیکن دینداری کے ساتھ بنو. ڈاکٹر بنو مذہب کی تعلیم کے ساتھ بنو. وکیل بنو مذہب کی تعلیم کے ساتھ بنو. آپ جانتے ہیں آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ صرف مدرسے کی بات کرتے. واللہ کوئی مولانا مدرسے کی بات نہیں کرتا بلکہ آج تو جو وہ ملا مسٹر کو جو وہ تقسیم کر دیا گیا. آج سے 150 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں نے ایسا جج بھی دیکھا کہ ظہر کی اذان سے پہلے انگریزوں کی کورٹ کے اندر وہ فیصلہ دے رہا ہے اور ظہر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو نماز بھی پڑھا رہا ہے. آخر وہ جج کون تھا اس کا نام آپ جانتے ہیں. اسی کو دنیا مجاہد آزادی اللہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی.
آج ہمارے جوان یہ بھی کہتے ہیں مولانا ہم کیوں پڑھے, ہمیں نوکری نہیں ملتی. میرے عزیز, نوکری کے لیے مت پڑھ, اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے پڑھو. ضرورت بن جاؤ لوگوں کی. فضل حق خیرآبادی کو انگریز جج رکھنے پر کیوں مجبور ہو گئے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں تھی, اور وہ کوالٹی صرف فضل حق کے پاس تھی. اس لیے وہ ان مسلمانوں کے دشمن ہو کر بھی فضل حق کو جب وہ اپنے یہاں رکھنے پہ مجبور ہو گئے تھے. یہ تو فضل حق خیرآبادی نے بعد میں جب آپ نے آزادی کے حوالے سے فتویٰ دینا چاہا اور جہاد کے مطابق فتویٰ دینا چاہا کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کیا جائے, تو تب آپ نے باضابطہ استعفیٰ دیا تھا. ان سے تنگ آ کر کے انہوں نے ہٹایا نہیں تھا, بلکہ کئی انگریز جج جو ہے فضل حق خیرآبادی کے شاگرد تھے. آپ کو کیا پتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پڑھو, ضرورت بنو. لوگ نوکری کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہیں. آپ ڈگری کے لالچی ہو, صلاحیت پیدا کرو, ضرورت بن جاؤ. دیکھو ایک بات اپنی وہ گفتگو سے پہلے ایک پیغام آپ کو دینا چاہوں. آج ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں مار رہے ہیں, لوگ ہمیں ملک سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ یہ کر رہے وہ کرے. میں کہتا ہوں کچھ نہ کرو, ضرورت بنو لوگوں کی. ضرورت, بوجھ مت بنو, ضرورت بنو, بوجھ مت بنو. اسی طرح نالیوں کے پاس اوٹے پر یہاں وہاں بیٹھ کر موبائل کھیلو گے تو بوجھ بنو گے. پڑھو لکھو, محنت کرو, مالدار بنو, علم والے بنو, دیندار بنو, ضرورت بنو. دیکھو آسان زبان میں سمجھاؤں گا. مکھی دیکھی کہ نہیں؟ اگر مسلمان نے مکھی نہیں دیکھی تو پھر کس نے دیکھی؟ کیونکہ سب سے زیادہ مکھیاں تو ہماری محلے میں ہوتی ہے نا, گندگی جو ہمارے یہاں ہے, تو مکھیاں تو مکھی. لیکن مکھی کہلاتی ہے, اس کی دو قسم ہے. ایک ہے مطلقاً مکھی اور ایک ہے شہد کی مکھی. ٹھیک, یہ جو مکھی ہے ہم اس کو دوا ڈال کے مارتے ہیں. صحیح, وجہ کیونکہ یہ مکھی ہمارے کھانے پہ بیٹھتی ہے, مٹھائی پہ بیٹھتی ہے, گندگی پہ بھی بیٹھتی ہے, اور آ کے ہمارے کھانے پہ بیٹھتی ہے. ہمارا کھانا کھاتی ہے, کچھ تو کھاتی ہے, کچھ تو لیتی ہے, بیماریاں اس سے پھیلتی ہے, وبائیں پھیلتی ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں. لیکن مکھی ہے, برادری ایک ہی ہے. ایک اور مکھی, اس کو کہتے ہیں شہد کی مکھی. حالانکہ یہ مکھی بیچاری بڑی امن و پسند ہے, کاٹتی نہیں. وہ شہد کی مکھی اتنی زہریلی ہے کہ کاٹتی ہے تو آدمی کو بے چین کر دیتی ہے, اپنا ڈنگ کو اس کے بدن میں چھوڑ جاتی ہے. آدمی جب وہ چلاتا رہ جائے, جلن ہو جاتی ہے. لیکن حیرت ہے, یہ مکھی کاٹتی نہیں ہے, بڑی بولی بالی سیدھی سادھی ہے, مگر ماری جاتی ہے. وہ کاٹتی ہے پھر بھی پالی جاتی ہے. بڑے بڑے فارم لگائے جاتے ہیں, بڑے بڑے فارم لگائے جاتے ہیں, باغ لگائے جاتے ہیں, اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ مکھی بوجھ ہے, وہ مکھی ضرورت ہے. یہ مکھی بوجھ ہے, وہ مکھی ضرورت ہے. اور پتا چلا کہ بہت کہتے ہیں ہم امن پسند ہے, پھر بھی مارے جا رہے ہو. ارے نادان, ہم جہاں سنے حدیبیہ والے ہیں وہیں بدر و احد والے بھی ہیں. ہر جگہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, لوگ کچھ نہ کر سکیں گے, صرف لوگوں کی ضرورت بن جاؤ. شہد کی مکھی نے بتا دیا میں لیتی نہیں ہوں, میں دیتی ہوں, تو پالنے پہ مجبور ہے. اور دوسری بات شہد کی مکھی نے بتا دیا, کیا بتایا شہد کی مکھی نے, پیغام کیا دیا شہد کی مکھی نے, لیتی نہیں ہوں دیتی ہوں. دوسری بات, گندگی پہ نہیں بیٹھتی, گندگی پہ نہیں بیٹھتی, پھولوں پہ بیٹھتی ہوں. اس لیے زہریلی ہو کر بھی لوگ پالنے پہ مجبور ہے. مسلمانوں, جب تک تم گناہ کی گندگی پہ نہیں بیٹھتے تھے, جب تک تم عبادت کی خوشبو پاتے تھے, دنیا تمہیں پالنے پہ مجبور. گندگی پہ بیٹھنا بند کرو, گانوں کی گندگی پہ بیٹھنا بند کرو, بدکاری کی گندگی پہ بیٹھنا بند کرو, ماں باپ کی نافرمانی کی گندگی پہ بیٹھنا بند کرو, بند کرو اس گندگی پہ بیٹھنا. آؤ نعتوں کے گلستان کی خوشبو حاصل کرو, آؤ درود و سلام کی خوشبو حاصل کرو. اللہ اکبر. لوگ پالنے پہ ہاتھ جوڑیں گے, آپ نہ جانا ہمارا ملک چھوڑ کر, اس لیے کہ آپ سے تو ساری بہاریں ہیں. اللہ اکبر. ہم جب تک یہ آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے, یہ کریں گے, وہ
हमें अपने आप को बदलना होगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। ये मुल्क हमारा मुल्क है, सारी जमीन हमारी जमीन है। अल्लाह अल्लाह, और हिंदुस्तान तो खुसूसियत के साथ अपना है। क्यों? क्योंकि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया उस जवान से, ऐ जवान जाओ अपना काम करो। यही कह रहा था। मेरी मजबूरी ये है, मैं कोई बाज़ाब्ता खतीब नहीं, इसलिए मैं कोई फन के साथ नहीं तकरीर करता। मेरे दिल में जो जो आता जाता है मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, फिर तौफीक होती है तो पलट कर आ जाता हूँ, वरना तकरीर उसी पे ख़त्म हो जाती है। तो कजमज बयानी से कुछ परेशान मत आप ना हुआ करें, चाहे वो फिर लौट कर मेरे साथ आ जाया करें जहाँ मैं आना चाहता। तो अर्ज कर रहा था कि उस जवान से कहा कि जाओ अपना काम करो। उस जवान ने उसकी करीम आका, बंदा परवर आका, मेरे करीम आका, मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता। अब अगर कोई काम भी देना है तो आप ही काम इनायत फरमा दें। और फिर मेरे आका ने उनको अपने पास रख लिया। कभी वो हुजूर की बकरियां चराने जाते, कभी हुजूर के ऊँट चराते, कभी बकरियों को चारा डाल देते, कभी कुछ काम से लगे रहते। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी कभार उनको किसी को बुलाने भी भेज देते। एक दिन वो जवान जो हुजूर के हो जाते हैं, यही उन्वान है, जो हुजूर के हो जाते हैं, उनकी फिक्र क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका अंदाज क्या है। अल्लाह अकबर। वो जवान, एक दिन आका ने फरमाया जाओ फलां को बुला कर लाओ। वो जवान निकले आकाए करीम के काशाने अक़दस की तरफ से, और रास्ता चलते हुए उस जनाब के पास पहुंच रहे थे जिसको मेरे आका ने बुलाने के लिए भेजा था। तो जैसी रास्ते में आप गुजरने लगे तो आपकी नज़र अचानक, न चाहते भी, आपने कस्दन ऐसा नहीं किया, जानबूझ के ऐसा नहीं किया, बल्कि अचानक आपकी जो नज़र है, एक औरत जो है खजूर के दरख्तों के झुंड में गुस्ल कर रही थी। उस गुस्ल करने वाली औरत पर अचानक आपकी नज़र पड़ गई। अब मेरी ज़बान हया इस पर तफसीरा क्या करे कि कोई गुस्ल कर रहा हो तो पोजीशन क्या होगी, लेकिन यही कि उस जवान की नज़र पड़ गई। जैसे नज़र पड़ी, टिकटिकी बांधकर उस जवान ने जमाया नहीं, बल्कि चूंकि हुजूर का हुक्म है कि ऐसी जगह पर अगर तुम्हारी नजर पड़ जाए जिसको देखने से अल्लाह रसूल ने मना किया हो तो फौरन नजर फेर लो। ये गुनाह नहीं है, बल्कि ये खुद बजाते खुद एक नेकी है। इस पर सवाब की बशारत है, अजर की बशारत है। लेकिन जैसे उस जवान की नजर पड़ी, उसने नजर फेर ली, फेरी नजर। लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हुजूर के थे ना, फौरन इश्क रसूल ने दिल में कचोके दिए, ज़मीर को झंझोड़ा। इब्ने अब्दुल रहमान, तूने क्या किया? जिस निगाहों से तो हुजूर का चेहरा देखता है, उस निगाह से तूने क्या मंजर आज देख लिया। फौरन हाथ उठ गए, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह जो हुजूर के वफादार है उनकी फिक्र देखें, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। और मौला अगर माफी नहीं हो सकती, तेरी शान गैरत और तेरी शान अदल का तकाजा यही है कि माफी नहीं होगी आज, तो मौला तू जो चाहे मुझे सजा दे दे। मैं हर सजा का बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी अर्जी है कि मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर इस गुनाह की खबर उनको हुई तो उनका दिल दुख जाएगा। मौला मैं बड़े से बड़ी मुसीबत उठा सकता हूँ, लेकिन महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचे, मैं ये मुसीबत नहीं सह सकता। और फिर इब्ने अब्दुल रहमान वो जवान न वहां बुलाने गए, न वापस लौट कर गए। फिर इब्ने अब्दुल रहमान को किसी ने नहीं पाया। मेरे आका ने एक दिन पूछा हजरत सलमान फारसी से, सलमान इब्ने अब्दुल रहमान नहीं दिखता। अर्ज़ की आका पता नहीं वो कहाँ खो गया। उसके घर वाले भी सही तौर पे नहीं बता पा रहे कि वो कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ गया। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 40 दिन बीते तो एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फारूक आजम को और सलमान फारसी को दोनों को बुलाया और बुला के कहा, सलमान और फारूक देखो इब्ने अब्दुल रहमान एक जंगल में गार में बैठ के रो रहा है, उसको बुला करके मेरे पास लाओ। वो जंगल में बैठ के रो रहा है। याद रखना हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते। जो मर के मिट्टी में मिल गया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि सारी जिंदगी उन्हीं के दम कदम से है, और वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है, उनका कलमा पढ़ते हैं। हम दिन के उजाले में, रात की तारीकियों में
फजाओं की बुलंदियों में, गार और गुफाओं में नरम नरम गद्दों पे लेट के हम कब कहां क्या करते हैं उनसे कुछ पोशीदा नहीं है। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी उसकी निगाह से हमारे आमाल कैसे छुप सकते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया जाओ, सलमान और फारूक आजम से कहा जाओ और इब्ने अब्दुल रहमान को बुला कर लाओ, वो गार में बैठ के रो रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब ये दोनों चलने के बाद उस जंगल में पहुंचे जहां निशानदेही की गई थी। एक चरवाहा था, उस चरवाहे से कहे चरवाहे क्या तूने हमारे भाई इब्ने अब्दुल रहमान को देखा है? वो कहता है चरवाहा तुम्हारा भाई कौन है ये मुझे नहीं पता है, अलबत्ता 40 दिन हो गए एक ऐसा जवान इस जंगल में आ गया है कि मैं उसका नाम नहीं जानता, इलाका नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना एहसास होने लगा है उसका कोई महबूब है, उसका कोई, देखो ये अजनबी गवाही दे, उसका कोई महबूब है और उससे कोई गुनाह हो गया है और वो गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है, इसलिए वो सिर्फ रोता है और रोता है, ना खाता है ना पीता है, सिर्फ रोता है। फारूक आजम ने कहा सलमान मिल गया अपने को अभी इब्ने अब्दुल रहमान। तो पूछा कि वो कहां है? कहा वो कहां है मैं नहीं बता सकता, जब रात तारीख हो जाएगी, जब जंगल में जब वो बहुत ज्यादा अंधेरा छा जाएगा, उस वक्त वो रोते हुए खुद आएगा बाहर निकल कर, वो रोएगा, वो अपने बालों को पकड़ के आसमान की तरफ रुख करता है और कहता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे या जो चाहे तू मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय हाय। फारूक आजम रात का इंतजार करने लगे। कहते हैं कि उस जंगल पर जब रात की सियाह चादर अब ने अपने आप को तान दिया और बल्कि रात की सियाह जुल्फे दराज हो गई उस जंगल पर, बल्कि सियाह रात अब ढल करके अल्लाह अकबर सुबह के करीब जाने लगी तो एक आवाज बुलंद हुई अल्लाह अल्लाह, और वो आवाज में इतना दर्द था, इतना सोच था कि जंगल गोया के गूंज रहा था और कहने वाला अपने सर के बालों को पकड़ के कह रहा था ए अल्लाह मुझसे क्या हो गया, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता, ना पैदा होता ना मुझसे ये गुनाह होता, मेरे अल्लाह मौला मुझे या माफ कर दे या मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना मौला। अल्लाह अकबर। फारूक आजम बड़े और जाने के बाद उनको सीने से चिमटा लिया। इब्ने अब्दुल रहमान क्या हाल बना रखा है अपना, चल तुझे हुजूर बुलाते हैं, चल तुझे अपने आका बुलाते हैं। हज़रत फारूक आजम के जुमले सुन के इब्ने अब्दुल रहमान ने कहा उमर क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को हो गई, क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को हो गई? फारूक आजम को ये पूछ करके रोने लगे। फारूक आजम ने कहा इब्ने अब्दुल रहमान मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे भाई, बस आका का हुक्म है तुझे बुलाने का, मैं तुझे बुलाने आ गया हूँ। इब्ने अब्दुल रहमान कहते उमर एक एहसान करो, पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, चूंकि उन्होंने बुलाया है ना, इनकार नहीं करता आने से। कैसे इनकार करूंगा, उन्होंने बुलाया है ना, इनकार नहीं करता, लेकिन उमर सामना करने की हिम्मत नहीं है, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्या मुंह लेकर जाऊंगा, ये पापी मुंह लेकर क्या मुंह दिखाऊंगा। एक काम करो कि जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे हो ना नमाज, तब मुझे लेकर चलना ताकि हाजिरी भी हो जाए और सामना भी ना हो सके। हाय हाय शर्म से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। जब मेरी कौम का कोई खतीब और मुकर्रिर कहता है कि कब्र में हुजूर आएंगे और हम हुजूर का दीदार करेंगे तो मेरी कौम नारे लगाती है, लेकिन मैं सोचता हूँ इतने करीब से हुजूर को देखेंगे, ये सियाह गुने आलूद मुंह को हुजूर के सामने कैसे करेंगे। सरकार नज़मी ने कहा था, और क्या बात आले रसूल कह रहा है, ज़ैदी सैयद कहते हैं उनका सामना मैं कब्र में कैसे करूंगा, दिल उड़ा सा जाता है सन सन सनन मेरा। इतने करीब से कब्र में हुजूर का दीदार करेंगे, अल्लाह न करे हजार बार न करे। हुजूर ने कहा जालिम मेरा आशिक कहलाता था और मस्जिदों को तूने वीरान कर दिया था, मेरा आशिक कहलाता था और दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फेंकता था, हीरों के तरीके पे जिंदगी गुजारता था, जानियों के अंदाज में नाचता था, शादियों में नचवाता था,
حرام لقمے کھاتا تھا، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے میرا اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ آقا ناراض ہو کر اگر پلٹ کر واپس چلے جائیں، کہاں جاؤ گی؟ کیا دیکھتے ہو رات رات بھر؟ 1,000 2,000 روپے انٹرنیٹ پر موبائل میں خرچ کر دیتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ اپنے موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ ڈال کر، اپنے موبائل میں مشکل پاسورڈ ڈال کر اپنی بیوی سے بھی موبائل چھپاتے ہو، بچوں سے بھی، ماں باپ سے بھی چھپاتے ہو، سب سے موبائل کی گندگی چھپانے والوں، کیا اپنے رب سے بھی چھپا لو گے؟ اقبال سے کسی نے کہا تھا، اقبال تم جرمنی اور برطانیہ گھوم آتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا تھا، جا سکتا ہوں، بہت دیا اللہ نے، لیکن جاتا نہیں، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا۔ میں نے اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین سے ایک واقعہ سنا تھا، پتہ نہیں انہوں نے کہاں تک حقیقت بیان کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ 2 مرتبہ حج کے لیے گئے، اور دونوں مرتبہ 1 مہینہ انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کیا، لیکن جب وہ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا حضور مفتی اعظم سے، شہزادہ اعلیٰ حضرت سے، کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی سنہری جالی کتنی خوبصورت ہے نا، کسی نے کہا کتنی خوبصورت جالیاں ہیں، تو مفتی اعظم نے کہا تھا، ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ جالیاں بہت خوبصورت ہیں۔ لوگوں نے کہا، حضرت آپ تو 2 بار گئے مدینہ شریف، 1 مہینے رہے، اور آپ کہتے ہیں ہم نے بھی سنا ہے؟ تو مفتی اعظمین نے روتے ہوئے کہا تھا، کبھی جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا چہرہ ان کو کیسے دکھائیں۔ آپ غور کریں، یہ عاشق لوگ تھے۔ حضرت امام ابو یوسف نبہانی جو کئی 100 کتابوں کے مصنف ہیں اور گزشتہ صدی کے عرب میں مجدد مانے گئے ہیں، جب وہ مدینہ شریف جاتے تھے تو دروازے سے سلام پیش کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے تھے کہ شرم آتی ہے، گناہوں کا بوجھ لے کر کے کیا منہ لے کر کے جاؤں، اور کہتے تھے کہ کتوں کا کام دروازے پر ہوتا ہے، کتوں کا کام گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ عشق تھا، یہ خیال تھا۔ بہرحال تو اس جوان ابن عبد الرحمن نے کہا کہ عمر، حضور نے بلایا، چلوں گا، لیکن جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے تب لے کے چلو۔ المختصر یہ کہ نماز کا وقت ہوا، سلمان فارسی اور فاروق اعظم نے دونوں طرف سے تھاما۔ 40 دن کس کو کہتے ہیں؟ نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، کمزوری کا حال کیا رہا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دونوں پکڑ کے لے گئے، جیسے حضور علیہ السلام کی آواز تلاوت قرآن کی ابن عبد الرحمن کے کانوں سے ٹکرائی، چیخ مارے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آقا نے پوچھا، عمر، سلمان کہاں ہیں؟ ابن عبد الرحمن، حضور وہ بے ہوش پڑے ہیں۔ سرکار قریب گئے، آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں بڑی نرمی تھی، خوشبو تھی، ٹھنڈک تھی۔ جیسے حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا وہ ہوش میں آ گئے۔ سرکار نے فرمایا، کیا ہوا ابن عبد الرحمن؟ پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو پہنچی تو نہیں نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھانا میری وجہ سے؟ سرکار علیہ السلام، کریم آقا، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اللہ، میرے آقا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، ابن عبد الرحمن کیا ہوا؟ اس کی آقا میرے بدن کا خون سوکھ گیا ہے، میرے بدن میں اب چوٹیاں چلتی ایسا لگتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، ایک کام کر، اللہ نے ایک آیت ایسی مجھے بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ آیت پڑھ لے، ایک آیت ایسی ہے اگر کوئی بندہ وہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ابن عبد الرحمن کو کہا، ابن عبد الرحمن میں تجھے وہ آیت پڑھاتا ہوں، پڑھ لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیگر اصحاب موجود تھے، آقا ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہتے تھے، میں جو آیت پڑھاتا ہوں وہ پڑھو تاکہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ آپ بھی اور ہم سب بھی وہ آیت پڑھ لیں حصول برکت کے لیے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے۔ سرکار نے ابن عبد الرحمن سے کہا، پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا فرماتے ہیں جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ابن عبد الرحمن نے روتے ہوئے کہا، مگر آقا میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے،
सरकार ने वहां ले जाओ, इसको घर पहुंचा दो। साहबा ने उठा के घर पहुंचा दिया। फिर 8 दिन गुजरे, आका ने इंतजार किया, वो फिर नहीं आए। एक दिन सरकार ने पूछा, सलमान मेरे इब्ने अब्दुल रहमान का क्या हाल है? मेरे इब्ने अब्दुल रहमान, मेरों की शान ये हो, जो मेरे हो जाते शान। कितना ख्याल किया हुजूर के दिल का, मेरे इब्ने अब्दुल रहमान का क्या? यहाँ तो कोई ख्याल ही नहीं है। पार्कों में जाते, अभी 31st नाइट आने वाली है, नया साल मनाया जाएगा, मुसलमान नाचेंगे, बेटियां जाएगी बारों में, मुसलमानों की बेटियां इल्ला माशाअल्लाह जाएगी बारों में, कोई रोकने वाला नहीं। मैं पूछता हूं ये नया साल हम क्यों मना रहे हैं? ये तो ईसाइयों का त्योहार है। आपसे पूछता हूं, क्या कभी कोई ईसाई भी मिलादुन नबी मनाता है? नादानो, किस कदर बेवफाई कर रहे हो। ईसाई मिलादुन नबी नहीं मनाता, बातिल होकर तुम मुस्तफा जान रहमत का दामन पकड़कर ईसाइयों का त्योहार क्यों मनाने लगे हो? हम क्यों मनाए? अरे जिनकी यहाँ नबी की मिलाद नहीं है वो इस तरह की बातें करें, हम क्यों करें? अल्लाह अकबर। आका ने पूछा, सलमान मेरे इब्ने अब्दुल रहमान का क्या हाल है? सलमान फारसी कहते, आका वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा वो। बस वो एक ही बात करता है कि मेरे गुनाह की खबर मेरे हुजूर को तो नहीं। हुजूर क्या हुआ? सरकार फरमाते, चलो आज हम उसके घर चलेंगे और उसके घर जाकर उसको ये बात बता देंगे कि हम उससे नाराज नहीं हैं, हमारा दिल उससे नहीं दुखा है। हम चल के उसको बता देंगे, हाय हाय सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यक जाई है। अल्लाह अकबर। सरकार उनके घर गए और उनके बिस्तर पे बैठ गए। और बिस्तर में बैठने के बाद का क्या हाल है? अस्की आका हाल तो अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, आप मुझसे नाराज तो नहीं, मेरे गुनाह से आपको तकलीफ तो नहीं पहुंची ना? सरकार ने उनका सर उठाया और ये बताने के लिए कि तुझसे नाराज नहीं है, सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। जब सरकार ने उनका सर अपनी गोद में रख लिया, हाय हाय उनकी नालैन सर पे रखने को मिल जाए तो कहने वाले कहते फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। उनकी गोद में जिसका सर आए वो सर कितना मुकद्दस होगा। सरकार ने सर लिया और अपनी गोद में रखा। इब्ने अब्दुल रहमान ने धीरे धीरे वो सर खिसका कर जमीन पे गिरा लिया, धीरे धीरे सर खिसका के जमीन पे गिरा लिया। आका ने पूछा, इब्ने अब्दुल रहमान तूने अपना सर हमारी गोद से क्यों गिरा लिया? अस्की आका आपकी गोद बहुत मुकद्दस है और मेरा सर बहुत पापी है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है आका, बहुत बड़ा गुनाह किया है आका। इतना सुनना था। आका ने फिर सर उठाया, फिर गोद में रखा, उन्होंने फिर जमीन पे गिरा लिया। हुजूर का ख्याल करते हुए मुहिब और महबूब में यही दिलरुबा अंदाज हो रहा था कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जाओ महबूब को सलाम कहो और कहना कि इब्ने अब्दुल रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए, आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि ये एक गुनाह तो क्या, अगर वो पूरी कायनात के बराबर भी गुनाह लेकर आएगा तो हम उसको बख्श देंगे। जिसे मेरे महबूब के दिल का इतना ख्याल हो उसे ना बख्शेंगे तो फिर किसे बख्शेंगे? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर हुजूर से वफा है एक ही काम करो, कोई कदम उठाने से पहले, कोई बात बोलने से पहले, कुछ देखने से पहले इतना सोच लो उनका दिल न टूटने पाए, उनके दिल को तकलीफ न होने पाए। जो माँ बाप का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा? बहुत जो जी में आता है ना गालियां बकते हो, जो जी में आता है कहते हो। गरीब नवाज फरमाते हैं जो किसी मोमिन को गाली दे और तौबा ना करे, उससे माफी ना मांगे, डर है कि जब मरेगा तो मरते वक्त उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो। तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, जिब्रील सुना दो महबूब को कि आपके दिल का ख्याल करते बहुत रोया ये, इसलिए अगर ये एक गुनाह तो क्या पूरी कायनात के बराबर गुनाह लाए तो भी बख्श देंगे। सरकार के पास जब ये बात आई तो हुजूर ने साहबा से कहा, देखा अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम आया? साहबा ने कहा, हुजूर जल्दी से इसको सुना दे, मरते मरते अभी जी उठेगा। सरकार ने कहा, इब्ने अब्दुल रहमान देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या पैगाम भेजा। ये उठ करके बैठ गए। हुजूर क्या पैगाम आया? सरकार फरमाते हैं,
اللہ فرماتا ہے کہ تو نے محبوب کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا لیے، یہ ایک گناہ تو کیا، اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی پاپ لے کر آئے، گناہ لے کر آئے، تو بھی ہم تجھے بخش دیں گے۔ ابن عبد الرحمن نے سنا اور ایک چیخ ماری اور کہا میں نے کیا کیا اور میرے رب نے کیا کیا، اور دھڑام سے زمین پر آ گئے۔ صحابہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، سرکار نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے۔ نہاتی ہوئی عورت پہ اچانک نظر پڑ گئی تو اتنا احساس کیا ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے بھی ان کے دل کا خیال کیا۔ یہ ہے حضور کے وفادار لوگ۔ پھر وہ انتقال کر گئے، سرکار نے کہا نہ اٹھاؤ اسے، یہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا یہ۔ پھر آقا نے فرمایا غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار کرنا تو مجھے اطلاع کرنا، اس کے جنازے میں میں خود شرکت کروں گا۔ جو ان کے ہو جاتے ہیں، جنت تو اپنی جگہ ہے، ان کے جنازے میں بھی خود شرکت ہوتی ہے۔ اللہ کہا کہ اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا۔ پھر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور عاشق کا جنازہ اٹھایا گیا۔ مدینے کی گلیاں تھی، صحابہ کا ہجوم تھا، اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ صحابہ کے ہجوم میں آمینہ کا لال ستاروں کے جھرمٹ میں اللہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا خرام ناز فرما رہا تھا۔ لیکن قربان جب جنازہ آگے آگے چل رہا تھا تو پیچھے پیچھے حضور چل رہے تھے، لیکن پیر نہیں رکھتے تھے حضور، بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے۔ میرے آقا انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی خطیب، کوئی سید صاحب اگر پیر رکھنے کی بجائے انگلی رکھ کر کے چلیں تو آپ کو حیرت تو ہوگی۔ صحابہ کو بھی حیرت ہوئی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ اس میت میں پورا پیر زمین پہ نہیں رکھتے، انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اس نے میرے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے، اتنا مقبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے جنازے میں آسمان کے اتنے فرشتے زمین پر آ گئے کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، تو چونکہ پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے آئے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں جو حضور کے ہو جاتے ہیں، اور جو حضور کے ہو جاتے ہیں پھر وہ اس شان سے دنیا سے جاتے ہیں، اور پھر جنت سے پہلے انہیں جنتیں نصیب ہو جاتی ہے۔ آؤ ہم سب حضور کے ہو جائیں۔ آج اس محفل میں سچے دل سے توبہ کریں اور زندگی کا ایک مشن بنائیں۔ ہم حضور کے دل کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ سب کا خیال کر کے دیکھا، ان کا بھی خیال کر کے دیکھو، سب کے لیے رو کے دیکھا، ان کے لیے بھی رو کے دیکھو، سب کے وفادار بن کر دیکھا، ذرا ان کے بھی وفادار بن کر دیکھو۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، اور پھر اقبال نے ان کی وفا کے بارے میں جو کہا اسی پر گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، ان سے وفا کریں، سچی وفا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔